الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، کچھ عرصہ قبل نماز کے مسائل کافی تفصیل سے بیان ہوئے تھے. ان مسائل کے ضمن میں یہ بھی عرض کی تھی کہ نمازوں میں سے ایک نماز جنازہ بھی ہے. اس کے بھی کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ فضائل بھی ہیں کہ ان کے متعلق ذکر کیا جائے گا، مگر درمیان میں کچھ اور موضوعات آ گئے، ان پر گفتگو ہوتی رہی. آج اسی کے متعلق چند معروضات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ان مسائل کا سیکھنا سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا ایک عارضی اور فانی چیز ہے اور ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے. وہی لوگ عقل مند ہیں جو اس دنیا میں رہ کے جانے کی تیاری کرتے ہیں، اپنی قبر اور آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور بندہ مومن کو اس وقت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے آج تک جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. دنیا میں لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کا بھی انکار کیا. لیکن ایسا کوئی دنیا میں نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو. ایک ایسی اٹل حقیقت جسے سب مانتے ہیں، اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی کے ساتھ پیش آیا ہے، ادھر قبر میں رکھا ادھر آئے، بس پھر وہی دنیا، وہی غفلت، وہی حالات ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اپنی امت کو موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثروا ذکر حاضب اللذات الموت. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس کا اکثر ذکر کیا کرو. ہمارے ہاں اس کا ذکر ہوتا ہی نہیں، باقی معاملات کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا جو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرو. اور ایک حدیث میں محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے
جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر دل کی یہ کیفیت ہو جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو تو صاف کرنے کے کئی طریقے ہیں، دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جائے انہیں صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے دو عمل ارشاد فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دلوں کو گناہوں کا زنگ لگ جائے تو دو چیزوں کی کثرت کرو، ایک موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، دوسرا قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو۔ جب قرآن زیادہ پڑھو گے، موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے، تو دلوں کو جو گناہوں کا زنگ لگ چکا تھا اس کی برکت سے وہ زنگ دور ہو جائے گا، دل اجلے ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، فکر آخرت نصیب ہوگی، نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، 3 بڑے فائدے ہیں۔ جو بندہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اس کے دل کو فکر آخرت نصیب ہو جاتی ہے، دوسرا اسے سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور تیسرا دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی مشغولیت میں اور دنیاوی آمدنی میں اسے اللہ رب العزت قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی دولت تھوڑی بھی ہو یہ سمجھ کے وہ زندگی گزار لیتا ہے کہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، پھر وہ زیادہ دولت کے لیے حرام حلال کو ایک نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے اسی پر مالک اسے قناعت کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو موت کو بھول جاتا ہے بڑی آفتیں اس پہ مسلط ہوتی ہیں، 3 بڑی آفتیں یہ مسلط ہوتی ہیں، توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور دوسرا محدثین کرام نے فرمایا ہے اسے اللہ رب العزت اس کی آمدنی پہ رضا کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو آمدنی اس کی ہے چاہے بہت زیادہ بھی ہو اس پہ وہ خوش نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تھوڑی اور ہو جائے اور ہو جائے، اور اسی کو بڑھانے کی فکر میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور تیسری نحوست جو اس پہ طاری ہوتی ہے اسے عبادت میں لذت کی کیفیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عبادت میں اسے نشاط، تازگی، لذت نصیب نہیں ہوتی، دنیاوی مشاغل میں کھویا رہتا ہے۔ تو موت کی یاد، موت کا ذکر، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بڑے فائدے بھی بیان فرمائے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی، دل کی سختی کا ذکر کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، جب کثرت سے ذکر کرو گی اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ اس عورت نے یہی معمول بنا لیا، اور کچھ وقت کے بعد پھر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں نے عمل کیا، اللہ رب العزت نے میرے دل کی سختی کو دور فرما دیا ہے۔ تو یہ ذکر کرنا، یہ ذکر سننا، اس کا فائدہ بھی ہے، عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، رب نے جو مقدر پہ لکھا مالک اس پر قناعت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں سرکار نے دست مبارک میرے کندھے میں رکھا اور مجھے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ اجنبی کسی علاقے میں جائے تو وہ وہاں جا کے دل نہیں لگاتا، مسافر کسی رستے سے گزرے وہ رستے کی چہل پہل میں مصروف نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے میں نے یہاں سے جانا ہے، اگر یہاں دل لگ گیا تو منزل پر پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے گی، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، تو وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بھی ایسے رہو، تمہارا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں، منزل مقصود یہ دنیا نہیں، یہ تو ایک سفر ہے۔ پہلے عالم برزخ میں تھے، وہاں سے دنیا کے اس پیٹ میں آ گئے، اب دنیا کے اس پیٹ میں وقت گزر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے تو قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ ابھی یہ سفر جاری ہے، اور جب قبر کے پیٹ سے نکلیں گے تو پھر حشر کے میدان میں چلے جائیں گے۔ وہ اصل زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ تو ایک سفر جاری ہے، عالم ارواح سے چلے ماں کے پیٹ میں، وہاں سے آئے دنیا کے پیٹ میں، یہاں سے قبر میں، اور قبر سے پھر آگے حشر کے میدان میں۔ تو اصل فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو عقل مند وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد پیش آنے والے معاملات کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو 2 اور 2 4 سے 8 اور 10 بنانے کا ہنر جانتا ہو، فن جانتا ہو۔ لیکن سرکار نے فرمایا اصل دانا وہ ہے، اصل عقل مند وہ ہے جو موت اور موت کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں ان میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شہادت کی موت کے بڑے فضائل ہیں، کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے کہ بندہ وہ کرے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرما دے، اور اگر بستر مرگ پہ بھی مر جائے، اپنے گھر میں بھی مر جائے، رتبہ درجہ شہادت کا نصیب ہو جائے؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ سرکار نے کئی اعمال کا ذکر کیا، ان میں ایک عمل محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو ہر روز 25 مرتبہ یہ دعا مانگ لیا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، پروردگار عالم مجھے موت میں اور موت کے بعد آنے والے معاملات میں سہولت عطا فرما۔ یہ دعا مانگ لے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ اپنے بستر پر بھی مرا تو رب کچھ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ جانا تو ہے دنیا سے، اگر یہ دعا یاد کر لی جائے اور یہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور صرف طوطے کی طرح رٹ کے پڑھتے رہنا، اس کا فائدہ نہیں۔ تصور کے ساتھ موت کا پہلے مشاہد مراقبہ کرایا کرتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ میں مر گیا ہوں، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات اپنے اوپر طاری ہوتے دیکھو تاکہ دنیا کی محبت کم ہو، فکر آخرت نصیب ہو۔ آج تو یہ چیز نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 25 مرتبہ ہر روز یہ دعا پڑھ لے، وہ اگر اپنے بستر پر بھی مرا تو پروردگار عالم اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اور اگر اس کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت بھی وہ حالت وضو میں ہو، اللہ کریم اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اصل شہادت تو وہی ہے جو میدان جنگ میں ہو، کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جائے، اصل شہادت وہ ہے۔ لیکن شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے سرکار نے یہ بھی بیان فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے۔ تو مسلمان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہر وقت باوضو ہوگا، جیسے ہی نماز کا وقت آیا فوراً نماز ادا کر لے تاکہ دیر ہو ہی نہ، بعد میں ہو سکتا ہے بھول جائے یا کوئی ایسی مصروفیت ہو جائے کہ نہ پڑھ سکے۔ تو اگر ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنا لے گا، ایک تو نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہوا یہ فرمان ہے کہ اللہ کریم اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے، جو اس کے پاس لوگ ہیں اس وقت وہ لوگ ہونے چاہیے جو دیندار ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں۔ آج کل تو موتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اسپتالوں میں نلکیاں لگی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ڈاکٹر اس وقت آ کے بتاتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے کہ تمہارا عزیز فوت ہو گیا ہے۔
وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ کریم گھر میں موت عطا فرما دیتا ہے، اس کے اہل و عیال موجود ہوتے ہیں، عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، دنیا سے جانے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہو۔ تلقین کا مطلب اس کے سامنے پڑھتے رہو، اسے کہو نا، اس لیے کہ اس پہ جو حالت آ رہی ہے، جو سختی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں انکار کر دے، اسے کہو نا، لیکن اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھتے رہو تاکہ یہ آواز اس کے کانوں میں پڑے۔ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ کریم اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے اس حالت میں کوئی کفریہ کلمہ بھی زبان سے نکل جائے، علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا حکم نہیں دے گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سختی کی وجہ سے، شدت ہے، تکلیف ہے، اس وجہ سے اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا۔ اگر ایسا کلمہ بھی نکل جائے تو کفر کا حکم نہیں دیں گے، لیکن اس وقت اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھتے رہو تاکہ اس کی برکت سے اس کی سختی اور تکلیف بھی دور ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ کریم پڑھنے والوں کی برکت سے اس کی زبان میں بھی یہ جاری فرما دے۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ کلمہ شریف پڑھ لے پھر تلقین کا سلسلہ ختم کر دو، پھر بار بار اسے نہ کہو، بس ایک دفعہ پڑھ لیا ہے یہی کافی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کلمہ دونوں جہان سنبھالنے کے لیے کافی ہے، زندگی میں بھی اس کا ورد کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے زندگی میں جو چیز کثرت سے زبان پہ آتی ہے موت کے وقت بھی وہی جاری ہو جاتی ہے۔ جو معاذ اللہ دنیا میں گالیاں دیتے رہتے ہیں ہر وقت، فضولیات بکتے رہتے ہیں، موت کے وقت یہی کلمے ان کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ اور جو زبان کو پاک رکھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان عادی ہو جاتی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کریم وہی کلمات زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو زیادہ اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے میں اپنی زبان کو مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ اچانک اگر موت کا وقت آ ہی جائے تو یہ پیارے پیارے کلمے، برکت والے کلمے زبان پہ جاری ہو جائے اور اللہ کریم ان کی برکت سے آخرت اچھی فرما دے۔ اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے اگر موت کی سختی دیکھو تو ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ موت کی سختی پر حق ہے کہ نیک لوگوں پہ بھی ہوتی ہے، برے لوگوں پہ بھی۔ بعض لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ گناہ ہی کیا ہو، یہ ٹھیک ہے ہم گناہگار لوگ ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں گناہوں کی بڑی کثرت ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات نیک لوگوں پہ بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں راحت عطا فرما دیتا ہے، آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں جو بڑی تکلیف میں رہے، بیماری میں رہے، بڑی شدت کی تکلیف انہوں نے برداشت کی، موت سے پہلے ان کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو یہ بیماری، یہ تکلیف جو بظاہر ہمیں اذیت نظر آتی ہے، تکلیف نظر آتی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ کریم کے ساتھ بندہ تکلیفوں سے گزر کے، بیماریوں اور سختیوں سے گزر کے اس حال میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے کہ اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سختیاں گناہوں کی معافی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی پر موت کے وقت ایسی کیفیت دیکھو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے سورہ یاسین پڑھو، سورہ رعد پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، اس قسم کی آیات۔ سورہ یاسین کا حکم کیوں ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کا حکم اس وقت اس لیے دیا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور جب یہ پڑھا جائے تو اللہ کریم بندے کے دل میں بھی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں آخرت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد زندگی کا ذکر ہے، حشر و نشر کا ذکر ہے۔ جب ان واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے
اللہ کریم پڑھنے والے پر بھی رحمتیں اترتی ہیں، جس کے سامنے پڑھ جائے اللہ کریم اس پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت حکم ہے اگر کسی پہ حالت نزع طاری ہے تو اس وقت کوئی برا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ زبان سے نکالتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اچھا نکالو گے تو اس پہ بھی آمین، اور اگر معاذ اللہ برا نکالو گے تو اس پہ بھی آمین۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھا کلمہ، جانے والے کو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید، جنت کی بشارت دینی چاہیے، تاکہ جاتے جاتے اس کے کانوں میں یہ رحمت پر کلمات پہنچے اور اللہ کریم کی رحمت اس پہ غالب ہو۔ اس حال میں دنیا سے جائے گا، امید ہے اللہ کریم آگے بھی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان کا انتقال ہونے والا تھا، سرکار کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے، دیکھا نزا کی حالت طاری ہے، آپ نے فرمایا کیا محسوس کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جس بندے کی یہ کیفیت ہو کہ رب کی رحمت کی امید بھی ہو، اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو، خوف و رجا کی یہ کیفیت ہو، اللہ کریم اسے وہ عطا فرمائے گا جس کی امید رکھتا ہے اور اس سے محفوظ فرمائے گا جس سے ڈر لگتا ہے۔ رب کی رحمت کی امید ہے، اللہ کریم رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا دنیا سے جاتے وقت جس کی یہ کیفیت ہو تو جس چیز کی امید ہے مالک وہ عطا فرما دے گا، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ کریم اس ڈر اور خوف سے محفوظ فرما دے گا۔ اور یہ بھی حکم ہے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ کہ جو قول پروردگار عالم کا ہے اور زبان سرکار کی ہے، سرکار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے، تو رب کریم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جیسا میرے متعلق وہ گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں معاملہ فرماتا ہوں۔ اچھا گمان رکھے گا اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو دنیا سے جاتے وقت اس کو رحمت کی امید دلائی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے، اچھے نیک لوگ ہوں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اچھے کلمات زبان سے نکلے تاکہ فرشتے آمین کہیں، جو موجود ہیں ان پر بھی کرم ہو، جو جا رہا ہے اس پر بھی کرم ہو۔ تو دنیا سے جاتے وقت شریعت نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے، اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اس کو قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے لٹا دیا جائے، تاکہ جب اس کی روح نکل رہی ہے تو رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر دائیں طرف لٹا سکتے ہیں تو یہ بہتر ہے، نہیں لٹا سکتے سیدھا لیٹا ہوا ہے تو اس کا سر تھوڑا اونچا کر دو، پاؤں بے شک قبلے کی طرف ہو، سر تھوڑا اونچا کر دو، اس طرح بھی رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور اگر جگہ تنگ ہے، ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو جس حال میں لیٹا ہے چھوڑ دو، یا اگر اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو جس حال میں لیٹا ہے چھوڑ دو، لیکن بہتر یہ ہے جگہ ہو، موقع ہو تو دائیں کروٹ لٹا کے قبلہ روس کا رخ کر دیا جائے، یا سیدھا لٹا کے اس کا سر تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے، تاکہ جب اس کی روح پرواز کر رہی ہو تو رخ قبلے کی طرف ہو۔ قبر میں بھی لٹانے کا یہی طریقہ ہوا کہ انشاءاللہ مسائل میں عرض کروں گا۔ تو دنیا سے جاتے وقت جانا ہر ایک کے ہے، یہ کیفیت اگر ہو اور اس وقت نیک لوگ موجود ہوں اور اس انداز سے وہ کوشش کرے، امید ہے اللہ کریم ان اعمال صالحہ کی برکت سے اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے گا اور اس کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ چند باتیں، چند مسائل حالت نزع میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اس کے حوالے سے ذکر کیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اس سے آگے کچھ مسائل وہ ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، دنیا میں رہ کے اپنی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔